کروں گا۔ ابھی آپ کے سامنے میرا من کر رہا ہے کہ میں قرآن کریم کے تعلق سے آپ کو کچھ بتاؤں، اس لیے کیونکہ کچھ دنوں پہلے ایک ملعون انسان نے، ایک شیعہ مکتب فکر کا ایک آدمی، ایک راجنیتا، اس نے قرآن کریم کے خلاف سپریم کورٹ میں کچھ انہوں نے PIL داخل کیا، ایک آویدن، ایک درخواست انہوں نے دیا کہ قرآن کریم سے 26 آیتوں کو نکال پھینکا جائے۔ وجہ پوچھا گیا کہ 26 آیتوں کو کیوں نکالیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس کے اندر وائلنس کی ٹیچنگ ہے، یعنی ان 26 آیتوں میں زبردستی، ظلم و زیادتی، آتنکواد کو بڑھاوا ان 26 آیت کے ذریعے سے دیا جاتا ہے۔ اسی لیے ہم ان 26 آیتوں کو ریموو کرنا چاہتے ہیں۔ ریموو کے مطلب آتے ہیں ختم کر دینا، ہٹا دینا۔ اور کیوں؟ اس لیے کہ، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمیں محمد الرسول اللہ سے نفرت نہیں ہے، ہمیں شریعت سے نفرت نہیں ہے، ہم محبت کرتے ہیں، لیکن ان 26 آیتوں کو خلفائے راشدین میں سے 3 خلفاء، ابو بکر صدیق، عمر فاروق اور عثمان ذی النورین، یہ تینوں خلفاء نے مل کر اپنی طرف سے اس کے اندر ان 26 آیتوں کو اس قرآن کے اندر ایڈ کیا، شامل کیا۔ اور تو ان 26 آیتوں کا نبی پاک علیہ السلام کے زمانے سے اور محمد کی وحی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اس لیے ہم ان 26 آیتوں کو نکالنے کی کوشش کرتے۔ تو میرے بھائیوں، یہ بات تو بالکل مسلم ہے کہ قرآن کریم کے اندر نہ کوئی تبدیلی اور نہ کوئی تحریف اور نہ کوئی رد و بدل آج تک نہیں ہوا۔ یہ اس قرآن کا اعجاز ہے۔ دنیا کے اندر بہت ساری کتابیں آئی، دساتیر آئی، آواستھا آئی، بائبل آئے، انجیل، زبور، توریت کا وجود ہوا، رگ وید، یجروید دنیا کے اندر ہیں، سام وید ہیں، اتھرو وید ہیں، رامائن، مہا بھارت، گیتا ہے، مگر ان تمام کتابوں میں تبدیلی ہوئی، اپنی من پسند باتیں اس کے اندر ایڈ کی گئی، اور ان کے اندر جو احکامات تھے جن پر عمل کرنا مشکل اور دشوار تھا، ان آیتوں کو، ان منتروں کو، ان سینٹنسز کو نکال کر پھینکنے کی کوشش کی گئی۔ بہت سی کتاب تو ایسی بھی جس کے اندر 2 کتاب ہے، وشے ایک ہے، لیکن اس کے اندر فرق ہے۔ سپوز دیٹ والمیکی رامائن ہے، شری رام چندر جی کے بارے میں لکھا گیا، اور تلسی داس نے 1518 میں اسی دھرتی پر ایک رام چرتر مانس لکھا۔ ان دونوں میں رام چندر جی کی جیونی کو بیان کیا، لیکن ایک کتاب میں رامائن، والمیکی رامائن میں شری رام چندر جی کو مریادا پرشوتم، مہان انسان کہا گیا۔ راما اور تلسی داس نے شری رام چندر جی کو بھگوان کہا، یعنی کتاب ایک وشے میں 2 کتاب، مضمون ایک، لیکن اس کے اندر تبدیلی۔ تو یہ صرف قرآن کا ایک اعجاز ہے کہ دنیا کی کسی بھی ملک، کسی بھی کنٹری، کسی بھی اسٹیٹ کا، کسی بھی محلے کا، کسی بھی مسجد کے مسلمان کا قرآن آپ اٹھا لیجئے، آپ کو اس میں ذرہ برابر تبدیلی نظر نہیں آ سکتی۔ یہ صرف قرآن کا معجزہ ہے، یہ صرف قرآن کا اعجاز۔ اور آج اس قرآن کے 26 آیتوں کو یہ نہنجار لوگ، یہ شرابی لوگ، یہ جواری لوگ، یہ جاہل ان پڑھ گوار جو اسلام کے تعلیم سے آشنا نہیں، جو اسلام کی تعلیم سے واقفیت نہیں رکھتے، وہ قرآن پر ایلیگیشنز لگاتے ہیں
اور قرآن پر اعتراض کرتے۔ میرے بھائیوں، یہ بات مسلم ہم جانتے ہیں کہ ہمارا قرآن الحمدللہ بیسٹ اور بیٹر، لیکن اب مسئلہ یہاں پر یہ آتا، جب یہ اعتراض، جب انہوں نے یہ درخواست دی تو ہمارے مسلم لوگوں میں سے بہت سارے مسلمانوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ مولانا عبداللہ صاحب، کیا واقعتاً ہمارے قرآن میں وائلنس ٹیچنگ ہے؟ وائلنس کی ٹیچنگ کی جاتی ہے؟ وائلنس کا مطلب ظلم، زیادتی، آتنک، اگر، فساد۔ ٹیچنگ مینس سکھانا، درس دینا، بتانا۔ تو وائلنس کی ٹیچنگ دی گئی۔ کیا ہمارے قرآن میں کیا ایسی بات ہے؟ مسلمان پوچھتا، اب کنفیوز ہو گیا مسلمان، کیا قرآن میں مولانا بتائیے کیسی بات ہے آپ کے ہمارے قرآن میں؟ ہم تو پڑھنا نہیں جانتے، لیکن وسیم رضوی چونکہ بڑا نیتا ہے، چونکہ بہت بڑا شیعہ وقف بورڈ کا چیئرمین رہ چکا ہے، اسی لیے اس نے جب سپریم کورٹ میں درخواست دی ہمارے قرآن کی آیتوں کے خلاف، تو بات میں تو کچھ نہ کچھ جان ہوگی۔ ہمارے مسلمان کنفیوژن میں پڑ گئے۔ تو میرے بھائیوں، ہم نے اس بندے سے کہا، ہم نے اس اللہ کی رسول کے ماننے والے سے کہا، ہم نے اس ایمان والے سے کہا، ہم نے کہا کہ ایک بات بتاؤ، صاف طور پر آپ بتانا کہ آپ کو کیسا لگتا ہے کہ کیا وہ سچ ہے وسیم رضوی؟ انہوں نے کہا کہ مولانا میں کنفیوژن میں پڑ گیا ہوں کہ واقعتاً ہاں شاید وسیم رضوی بالکل صحیح کہہ رہا ہے۔ تب نہ اس نے وکیل کو ہائر کر کے، وکیل تیار کر کے سپریم کورٹ میں جا کر ہمارے قرآن کے خلاف PIL داخل کیا۔ ہم نے کہا کہ کوئی بھی کر سکتا۔ ہم نے کہا کہ بھائی آپ کا قرآن ہے، اللہ نے نازل کیا، سب سے پہلی بات تو یہ اس وسیم رضوی کو پتہ ہونا چاہیے اور آپ کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ یہ قرآن اٹس ناٹ فار دا مسلم کمیونٹی ان دا ورلڈ، دنیا کے اندر صرف مسلم جماعت کے لیے اس قرآن کو اللہ نے نازل نہیں کیا، بلکہ دنیا کے ہر طبقے کے لیے، ہر انسان کے لیے، دنیا کے اندر مانوتا کے لیے، انسان کے لیے ھدی للناس، اللہ نے اس قرآن کو ہدایت بنایا۔ وسیم رضوی کو بھی پتہ ہونا چاہیے، اور میرے ایمان والے بھائی آپ کو بھی پتہ ہونا چاہیے، اور سپریم کورٹ کے اس لائر کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ یہ وہ قرآن ہے جو صرف مسلمانوں کے لیے نہیں آیا، بلکہ اس قرآن کے اندر جو احکامات ہیں وہ کسی ظلم کو اگر نہیں کرتا، کسی تشدد کو جنم نہیں دیتا۔ انہوں نے یہ کہا کہ یہ قرآن پڑھ کر آتنکواد پیدا ہوتے ہیں، یہ قرآن جہاں پڑھایا جاتا ہے وہاں پر قرآن پڑھنے کے بعد جیش محمد میں جانے والے پیدا ہوتے ہیں، IS میں جانے والے پیدا ہوتے ہیں، اور آتنکواد کا جنم ہوتا۔ اسی قرآن کو پڑھ کر کن کا کہنا تھا؟ وسیم رضوی کا کہنا تھا۔ آپ جواب دینا وسیم رضوی کو کہ زمین فروش انسان، ایمان کو بیچنے والے، اللہ سے تم نے بغاوت مول لی۔ یہ انجیل نہیں ہے کہ جو چاہو تم کہو گے، یہ زبور نہیں ہے کہ تم بدل دو گے، یہ سام وید نہیں ہے، رگ وید نہیں ہے کہ اپنے من کی بات اس کے اندر ایڈ کر دو گے اور پھر وہ چیز لوگوں کے اندر عام رواج میں لوگ اس کو قبول کرتے چلے جائیں گے، سات پشت بھی قبر سے تمہارا اٹھ کر آ جائے، قرآن کریم کے ایک نقطے کو نہیں بدلا جا سکتا، اس لیے کہ دنیا کی اور کتاب کی حفاظت انسانوں کے ذمے رکھی۔ انجیل کو اللہ نے نازل کیا، لیکن انجیل کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی۔ زبور کو اللہ نے نازل کیا،
لیکن زبور کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی۔ توریت کو اللہ نے نازل کیا، لیکن توریت کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے اپنے کندھے پر نہیں لی۔ دنیا کی اور بھی صحیفے جو انبیاء اور رسول کو دیے گئے، اللہ نے دنیا کی کسی بھی کتاب کی حفاظت اپنے ذمے نہیں لی، لیکن صرف دنیا کی ایک واحد کتاب جس کو نازل کرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغام دینے کی کوشش کی کہ اے لوگو، یہ جو قرآن جا رہا ہے تمہارے بیچ میں، اس کا محافظ، اس کا حفاظت کرنے والا میں ہوں۔ اللہ جانتے تھے کہ وسیم رضوی آئے گا، اللہ جانتے تھے ایڈوانی آئیں گے، اللہ جانتے تھے کہ ایسے دیش کے اندر غدار آئیں گے، ایسے کامنل آئیں گے جو اس قرآن کے احکامات کو بدلنے کی کوشش کریں۔ اللہ جانتے تھے کہ پرچنڈ بہومت آئے گی کسی کی جو ہمارے طلاق کے احکام کو بدلنے کی کوشش کریں۔ اللہ جانتا تھا اس بات کو کہ مدرسوں میں جہاں قرآن کی تعلیم ہوگی وہاں پر ان مدرسوں میں تالے لگائے جائیں گے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ لگا لو طاقت، جتنی طاقت تمہارے پاس ہو، لیکن اس قرآن کا محافظ میں ہوں۔ میں انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ وسیم رضوی صاحب، جتنی طاقت تم میں ہو اور تمہارے نقلی خداؤں میں ہو، تمہارے ڈپلیکیٹ خداؤں میں ہو، جن کی پشت پناہی تمہیں حاصل ہے، جن کی زبان تم بول رہے ہو، تم طاقت لگا لو، تم قرآن کے ایک نقطے کو نہیں ہٹا سکتے، اس لیے کہ اس کی حفاظت کون کرتا ہے؟ اس کی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا، اور جس چیز کی حفاظت اللہ کرے اس کو کوئی مٹا سکتا ہے؟ کوئی نہیں مٹا سکتا۔ اسی لیے میرے مسلم بھائیوں، اس کے اس بیان سے، اس کے اس کرتوت سے، اس کی اس ناپاک حرکت سے ہمیں سش و پنج میں جانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ مینشنڈ ایوری تھنگ کلیئرلی۔ قرآن جھوٹا نہیں ہے، دنیا جھوٹی ہو سکتی ہے، آسمان جھوٹا ہو سکتا ہے، سورج کی روشنی جھوٹی ہو سکتی ہے، چاند کی نور جھوٹے ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اب بتاؤ وسیم رضوی کو کہ مسائل کا حل اللہ نے قرآن میں رکھا ہے۔ رضوی صاحب، آپ نے الزام لگایا کہ چاروں خلفاء میں سے 3 خلفاء نے مل کر اس قرآن میں 26 آیتوں کو ایڈ کیا، الگ سے داخل کیا۔ وہ 26 آیتیں کون کون سی؟ ان میں سے عموماً وہ آیتیں جن کا تعلق جہاد سے، یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ۔ یہ ہیں اور بھی بہت ساری آیت۔ پردے کے تعلق سے جو آیت ہیں اس کو بھی شامل کیا ہے، زکوٰۃ کے تعلق سے جو آیت ہیں اس کو بھی شامل کیا ہے، زانی کو جو سزا کوڑے برسائے جاتے ہیں، سنگسار کرنے کا آرڈر ہے، اس کو بھی شامل کیا ہے، اور چوری کرنے والے کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں اس کو بھی شامل کیا اس نے۔ ایسے 26 آیتوں کو جمع کر کے کہا کہ دیکھیے یہ قرآن میں زنا کرنے والے کو کتنا خطرناک سزا دینے کی بات قرآن کہہ رہا ہے کہ اس کو پتھر مارو، اس کو سنگسار کر دو، اس پر کوڑے برساؤ، کتنا بڑا ظلم ہے۔ کون کہہ رہا؟ وسیم رضوی کہہ رہے۔ تو وسیم رضوی سے پوچھو کہ لال کرشن ایڈوانی جی سے کسی نے پوچھا کہ سر زانی کو کون سی سزا ملنی چاہیے، زنا کرنے والے کو، ریپسٹ کو؟ تو انہوں نے کہا کہ should be that penalty، سزا موت ملنی چاہیے۔ اچھا، زانی کو سزا موت ملنی چاہیے، لیکن کسی نے پوچھا کہ سر زنا تو بہت ہو رہا ہے، بہت ہمارے نوجوان ایسے ہے کہ بہک جاتے ہیں اور وہ زنا کر بیٹھتے ہیں، تو کیا اس نوجوان کو پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیں گے؟ اس کی جوانی ختم ہو جائے گی۔ تو ایک کام کرتے ہیں سر، کوئی ایک ایسا راستہ، ایک ایسا اپائے بتائیے کہ جس سے زنا میں پابندی بھی آ جائے
اور زنا بھی نہ ہو اور سزائے موت کسی کو نہیں ملے گی۔ تو لال کرشن اڈوانی جی سے سائل نے پوچھا کہ زنا سے بچنے کا راستہ بتائیں۔ کرشن اڈوانی جی نے کہا کہ میرے پاس حل نہیں ہے، I don't have any idea, I don't know، میں نہیں جانتا ہوں کہ زنا سے کیسے بچیں گے۔ ان سے پوچھا گیا کہ سر آپ کا جو شاستر ہے اس کے اندر کوئی راستہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ I don't know، میں نہیں جانتا۔ رگ وید سے پوچھا کہ زنا سے بچنے کا راستہ بتاؤ، تو رگ وید خاموش ہو گئے۔ یجروید سے پوچھا، سام وید سے پوچھا، اترو وید سے پوچھا، رامائن مہا بھارت گیتا سے پوچھا کہ زنا سے بچنے کا راستہ بتاؤ، ساری کتابیں خاموش ہو جاتی۔ 2 قدم آگے بڑھا کر ہم نے بائبل سے پوچھا، متا سے پوچھا، مرقس سے پوچھا، لوقا سے پوچھا، یوحنا سے پوچھا، برنیاس سے پوچھا، ہم نے سکھ دھرم کے گرو نانک سے پوچھا، ہم نے سکھ دھرم کے گرو گووندر سنگھ سے پوچھا، ان کے کتاب سے ان کے 10 گروؤں سے پوچھا، ہم نے مجوسی کے حضرت شعیب کے قوم بت پرست مجوسی ان سے پوچھا، ہم نے چین کے اندر بسنے والی آشوریو، شنٹو اور کنفیوشنزم ان تینوں قوم سے پوچھا کہ بتاؤ کہ زنا سے بچنے کا راستہ کیا ہے؟ اے دنیا کے اندر ترقی کرنے والے، بتاؤ کہ زنا سے بچنے کا راستہ تمہارے پاس ہے؟ امریکہ سے ہم نے پوچھا، چونکہ امریکہ تو وہ ملک ہے دنیا کے ٹاپ موسٹ کیا ہے؟ سپر پاور ہے۔ دنیا کے اندر سب سے طاقتور اور سب سے امیر ترین دیش میں نام لیا جاتا ہے امریکہ کا۔ تو امریکہ سے پوچھو کہ امریکہ بتاؤ زنا سے کیسے بچیں؟ اس امریکہ سے پوچھا گیا تو امریکہ نے کہا کہ I don't know, we don't have any solution، ہمارے پاس کوئی سولوشن نہیں ہے، ہمارے پاس زنا سے بچنے کا راستہ نہیں۔ میرے بھائیو، امریکہ ہی نہیں بلکہ پورب سے لے کر پچھم تک، اتر سے لے کر دکھن تک جتنے بھی دنیا کے اندر ملک ہیں، ممالک، کنٹریز ہیں، ایک ایک کر کے آپ کسی سے بھی پوچھئے، آسٹریلیا سے پوچھئے، فرانس سے پوچھئے، برطانیہ سے پوچھئے، یورپ کنٹریز، لندن سے پوچھئے، جرمنی سے پوچھئے، اٹلی سے پوچھئے، یوکرین سے پوچھئے، ناروے سے پوچھئے، اوسلو سے پوچھئے، آپ کسی بھی ملک سے پوچھئے، کسی بھی طاقتور ترین پروفیسر سے پوچھئے، کسی بھی نیتا سے پوچھو، کسی سی ایم سے پوچھو، کسی چیف منسٹر سے پوچھو، کسی پی ایم سے پوچھو، آر ایس ایس کے ماننے والوں سے پوچھو، اے بی وی پی کے چیلوں سے پوچھو، دنیا کے تمام انسانوں سے پوچھو، وسیم رضوی صاحب کوئی نہیں بتائے گا کہ ہمارے پاس زنا سے بچنے کا کوئی حل ہے۔ اگر زنا سے بچنے کا راستہ کسی نے بتایا ہے تو تم پوچھو قرآن سے کہ قرآن زنا سے بچنے کا راستہ تیرے پاس ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ آؤ مدرسے میں دیکھو، قرآن پڑھو، تمہیں زنا سے بچنے کا راستہ مل جائے گا۔ زنا سے بچنے کا راستہ کیا ہے؟ قرآن مخاطب ہے جوانوں سے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے جوانوں اپنی نگاہیں نیچی رکھنا۔ قرآن مخاطب ہوتا ہے جوان بیٹیوں سے اور بیٹی کو کہتا ہے کہ بیٹیوں اپنی نگاہیں نیچی رکھنا۔ قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، say to the believing women that they should their gaze in God and it will protect yourself, your beauty and ornament, don't show among the people in front of the people۔ اے سماج کے نوجوان بھائیوں، سماج کے لڑکیوں، اپنی نگاہیں نیچی رکھنا اور کسی غیر محرم کی طرف اپنی نگاہ اٹھا کر مت دیکھنا۔ قرآن کے اس آدیش نے، قرآن کے اس فرمان نے بتا دیا کہ زنا سے بچنے کا یہی راستہ۔ کیسے؟ جب نگاہیں نہیں ملیں گی تو پھر نمبر ایک دوسرے کے پاس نہیں پہنچے گا۔ جب نمبر ایک دوسرے غیر محرم لڑکی لڑکے کے پاس نہیں جائیں گے تو پھر ہائے کا میسج نہیں لکھا جائے گا۔ جب ہائے نہیں ہوگا تو پھر ہیلو کے میسجز بھی ایکسچینج نہیں ہوں گے۔ جب ہیلو کا میسج نہیں آئے گا تو پھر آئی مس یو کا میسج بھی نہیں جائے گا۔
پھر آئی لائک یو کا میسج بھی نہیں جائے گا، ان دا اینڈ آئی لو یو کا بھی میسج نہیں جائے گا۔ جب آئی لو یو نہیں بولے جائیں گے تو اجنبیت برقرار رہے گی، جب اجنبیت برقرار رہے گی ایک دوسرے سے الگ الگ رہیں گے، جب نکاحیں نہیں ملیں گی تو زنا کے واردات کم ہوں گے، اور جب زنا نہیں ہوگا، جب زنا کے واردات کم ہوں گے، زانی نہیں ہوں گے، زنا نہیں ہوگا سماج میں، تو پھر سزائے موت بھی نہیں ملے گی۔ کس نے بتایا راستہ وسیم رضوی؟ پوچھو اپنے ڈپلیکیٹ خداؤں کو، اپنے لوٹیرے اور اپنے ان کرپ رہنماؤں سے پوچھو کہ ہے تمہارے پاس کوئی مسئلے کا حل نہیں ہے؟ جس قرآن کی آیتوں کو تم روکنے کی، بدلنے کی، نکالنے کی کوشش کرتے ہو، اس قرآن کریم کی آیتوں میں ایک سے ایک سمسیا کا سمادھان موجود ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، مولانا عبداللہ سالم چترویدی، مولانا عبداللہ سالم چترویدی، اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد، قرآن تھا، قرآن ہے، قرآن رہے گا انشاءاللہ۔ میرے بھائیو، ایسا ہے، اور ان کا ایک الزام اور بڑا، بہت سارے الزامات انہوں نے لگائے اسلام پر، مگر ابھی جو اس انٹرویو میں کیا بولے، وہ یہ بولے کہ تینوں خلفاء نے، تینوں خلفاء، وسیم صاحب آپ کو پتا ہونا چاہیے ہمارے جو صحابہ ہیں، اللہ کے نبی نے کہا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، ہمارے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، تم ان میں سے جس کی بھی اقتداء کرو گے you will success، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور پھر ابو بکر، عمر، عثمان، حضرت عثمان تو داماد رسول بھی، دو بیٹیاں محمد الرسول اللہ کی ان کے نکاح ہیں، اور آپ نے کیا الزام لگایا کہ انہوں نے اپنی طرف سے، ارے پاگل آدمی، اتنا تو پتا ہونا چاہیے نا آپ کو، اتنا تو جان نالج میں ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی کے بعد سلسلے وہی ختم ہو چکی، کوئی وہی آسمان سے زمین پر نہیں آنے والا، اس لیے کہ اللہ کے نبی آخری نبی تھے، محمد الرسول اللہ سلسلے نبوت کو ختم کرنے والے تھے۔ ہاں ہم جانتے ہیں، یہ تو آپ نہیں بول رہے، آپ کے ڈپلیکیٹ خدا لوگ بول رہے جو ایئر کنڈیشن روم میں بیٹھے، تو ان سے یہ پیغام پہنچا دینا کہ عبداللہ سالم صاحب آئے تھے، اس بستی کا نام کیا ہے؟ کھڑئی میں، اور وہ بتا کر کے گئے کہ ہمارے نقلی خداؤں، جیسے فرعون کو شیطان نے کہا تھا کہ ڈپلیکیٹ خدا، کیوں کہا تھا؟ اس لیے کہ فرعون نے پیشاب کی بارش کروائی تھی کسانوں کے فصلوں کے اوپر، تو وہ شیطان نے کہا، ہاں فرعون نے کہا، بڑا لمبا چوڑا واقعہ وہ میں سنا ہی دیتا ہوں آپ کو۔ ایک موقع پر وہ ڈپلیکیٹ خدا ہے نا فرعون، تو اس نے کہا کہ انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا خدا، مجھے خدا مانو۔ تو سب لوگوں نے ان کو خدا ماننا شروع کر دیا کہ بھئی طاقتور ہیں یہ، تو کسان لوگ سب کے سب پہنچ گئے فرعون کے پاس، تو فرعون سے جا کر بولا کہ یو آر مائی گاڈ، یو آر مائی کریٹر، آپ ہمارے خدا ہیں، آپ ہمارے گرو ہیں، تو ایک کام کیجئے ہمارے خدا صاحب، ہمارے رب، ہمارے کھیتوں میں پانی نہیں ہے، کھیت میں جو ہم نے دھان لگایا اس میں پانی نہیں، تو خدا را ایک کام کیجئے ہمارے خدا، بارش کروا دیجئے، نہیں تو ہمارے دھان جل جائیں گے، سوکھ جائے گا۔ تو اب وہ کیسے بارش کروائیں؟ وہ تو ڈپلیکیٹ خدا ہے، جیسے یہ وسیم رضوی کے پیچھے ڈپلیکیٹ خداؤں کی لائن لگی ہوئی، میں ان کے بھی پول کھولتا ہوں، رکے نہیں۔ تو یہ اب شیطان، یہ فرعون جو تھا وہ انسان تھا، وہ کوئی خدا تھوڑا ہی تھا، تو اس نے، اس کا سب سے بڑا ایڈوائزر کون تھا؟ اس کا پی اے، پرسنل اسسٹنٹ فرعون کا شیطان۔
शैतान को बुलाया, इबलीस को दरबार बुलाया जाता। इबलीस से कहता है फिरौन कि अरे शैतान के दादा, आज तक तो बहुत बोले कि हम होम मिनिस्टर, हम प्राइम मिनिस्टर। अब लोग पूछ रहे हैं कि टाका कहाँ है, लोग पूछ रहे हैं कि भाई आप हमारे खुदा हैं तो पानी कहाँ हमारे खेत में, बारिश क्यों नहीं हो रही, तो क्या करोगे? तो शैतान ने कहा कि बस इतनी सी बात है, हमारे आका हमारे जिल्ले इलाही, सब्र कीजिए, आज रात बारिश करवा देते। तो शैतान गया, अपने सारे चेले चपाटे को जमा कर लिए और कहा कि देखो किस किस के खेत में पानी नहीं है। और सारे चेले गए और जाकर देखा जहाँ जहाँ पानी नहीं वहाँ पे जाके यूरिन कर दिया, पेशाब कर दिया। अब खेत सबका भर गया। अब भर जाने के बाद सुबह सवेरे जब सुबह हुई तो किसान लोग गए कि आज तो हमारे खुदा ने वादा किया था कि बारिश करवाएंगे। तो जाकर देखते हैं वहाँ पे तो वाक़ईतन बिल्कुल खेत में पानी एकदम भरा पड़ा है। सारे किसान और मुतयक्कन हो गए कि हमारे खुदा यही है और कोई खुदा ही नहीं। लेकिन ज्यों धूप तेज होती गई तो धूप की तपिश से पेशाब के अंदर से स्मेल आने शुरू हुई, बदबू शुरू हो गई। तो अब जो किसान लोग थे उनके नाक में अब जब वो बू पहुंची, अब सब आपस में बात कर रहे हैं कि ये पानी कैसा है जिसमें से बदबू आ रही है। एक काम करते हैं कि सारे किसान चलते हैं अपने खुदा के पास, चूंकि बारिश उन्होंने करवाया। अब खुदा के पास आए, फिरौन के पास कि जिल्ले इलाही, ए हमारे आका हमारे मौला, बारिश तो बहुत अच्छी की आपने, लेकिन पानी कहाँ से लाया, कौन से बादल से पानी बरसाया कि उसमें से बदबू आ रही। तो उन्होंने कहा कि अच्छा बदबू आ रही पानी, अच्छा ठीक है जाओ तुम लोग, आज कल आना फिर मैं बताऊंगा कि फरिश्ते ने क्या गड़बड़ी की, मैं पूछूंगा उनका फरिश्ता कौन, वही इबलीस। इबलीस को फिर बुलाया, फिर बुलाने के बाद कहता है कि अरे ये तुमने बारिश कैसे करवाया, वो लोग शिकायत करने आए थे, अब मुझे तो पता ही नहीं। तो उन्होंने कहा कि सर बारिश हमने जो करवाई पानी की नहीं करवाई, बल्कि बारिश हमने पेशाब की कराई। अब पेशाब की बारिश में हुई तो धूप उसके ऊपर जैसे पड़ेगी तो उससे स्मेल पैदा होगी। तो उन्होंने कहा कि कमबख्त, तुम इबलीस हो, तुम शैतान हो, तुम्हारे पास इतने चेले चपाटे हैं तो पेशाब की बारिश कराने की क्या ज़रूरत थी, तुम तालाब से पानी उठवा लेते, बारिश करवा देते, या बादल किसी बादल को लाते, बारिश करवा देते। तो पता है शैतान ने क्या कहा, शैतान ने कहा जहाँ तुम जैसे नकली खुदा हो और मुझ जैसा शैतान जिसका पर्सनल असिस्टेंट हो, तो वो पेशाब की बारिश नहीं होगी तो क्या मन और सलवा की बारिश होगी। तो ये वही वाला हिसाब किताब है कि जहाँ वसीम रिजवी जैसा नेता हो और उनके खुदा पीछे अनपढ़, जिहालत में मस्त, शराबी, कबाबी, वो उनके पीछे हो, उनके पुश्त पनाही कर रहे हो, वो तो यही कर सकते हैं, कुरान पर एतराज़ कर सकते हैं। वसीम रिजवी साहब बहुत बड़ी बात आपने कह दी, आपने चारों खुलाफा को गलत कहा। आप अपने उन खुदा को कहना कि आप उन अपने डुप्लीकेट खुदा को बताना कि अब्दुल्ला ने बताया कि हमारे वो खुलाफा ऐसे वैसे नहीं थे, बल्कि उनके बारे में ऋग्वेद भी रत्बुल लिसान है, ऋग्वेद ने भी कहा चतुर्भिर भ्रातृ देव करिष्यामि कलिक्षयम, कि 4 ऐसे गुरु ज्ञानी होंगे जो जिधर जाएंगे उधर खुशबू फैलेगी इस्लाम की, अमन की, शांति की। आप उनको गलत कैसे कह सकते हो? वसीम रिजवी साहब ये आप याद कर लीजिएगा और आप अपने गुरु को बताइएगा कि चतुर्भिर भ्रातृभिर्देव कलिक्षयामि कलिक्षयम,
کہ 4 گن والے ایسے صحابی کہ جو جدھر سے جائیں گے ادھر امن اور شانتی ہوگی، ادھر پیار و محبت کی بات ہوگی۔ اس پر اگر ان کو تسلی نہ ہو تو ان کو بتا دینا کہ ہمارے نقلی خدا، ہم قرآن کو نہیں بدل سکتے، ہم قرآن کو اس کے اندر کچھ کمی بیشی نہیں کر سکتے۔ اللہ نے کہا قرآن میں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اور یہ آیت سیم وید میں موجود ہے جس میں کہا گیا یگیم پرچچام یبم ستدتو تو نیبوستی کبریتم پرویم گتم کستد ببھارتی، کہ آخر زمانے میں آخری میسنجر جو یوگ کا طریقہ لے کر آئیں گے، یعنی نماز پڑھنے کا جو طریقہ لے کر آئیں گے، زکوٰۃ دینے کا جو طریقہ لے کر آئیں گے، روزہ رکھنے کا جو طریقہ لے کر آئیں گے، وہ بالکل آخری ہوگا، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ وسیم رضوی صاحب اپنے خداؤں کو جا کر بتا دینا کہ آپ قرآن کی بات کرتے ہو، قرآن کی جن آیتوں کو آپ ہٹانے کی بات کرتے ہو وہ چیز تو تمہارے ویدوں میں موجود ہے، تمہارے شاستروں میں موجود ہے، تو کیسے تم بات کرتے ہو قرآن کی؟ پہلے اپنے کتابوں کی تو خبر لے لو، ان کتابوں کے اندر وہی بات کہی گئی ہے جو بات قرآن کریم کے اندر کہی گئی۔ اور ایک بات یاد رکھو، وسیم رضوی اپنے ان خداؤں کو بتا دینا، اپنے ان بے ضمیر انسانوں کو بتا دینا، قرآن کریم پڑھنے پڑھانے والے آتنکواد نہیں ہوتے، قرآن پڑھ کر کوئی جہادی نہیں بنتا، قرآن پڑھ کر کوئی آتنکواد نہیں بنتا، قرآن پڑھ کر کوئی القاعدہ میں نہیں جاتا، قرآن پڑھ کر کوئی جیش محمد میں سے جا کر رشتہ نہیں بناتا، قرآن پڑھ کر کوئی ٹیررسٹ نہیں بنتا، بلکہ قرآن مدرسوں کے اندر پڑھایا جاتا ہے۔ قرآن پڑھ کر کون بنتا ہے؟ شیخ الہند بنتے ہیں، قرآن پڑھ کر مولانا ابوالکلام آزاد بنتے ہیں، قرآن پڑھ کر مولانا حفظ الرحمان سہاروی بنتے ہیں، قرآن پڑھ کر مولانا عبید اللہ سندھی بنتے ہیں، قرآن پڑھ کر شیخ الہند بنتے ہیں، قرآن پڑھ کر مولانا جعفر تھانیسری بنتے ہیں، قرآن پڑھ کر اشفاق اللہ خان بنتے ہیں، قرآن پڑھ کر بریگیڈیئر عبدالحمید بنتے ہیں، قرآن کریم پڑھ کر مولانا قاسم بنتے ہیں، قرآن پڑھ کر مولانا فضل حق خیر آبادی بنتے ہیں، قرآن پڑھ کر مولانا اشرف علی تھانوی بنتے ہیں، قرآن پڑھ کر مولانا الیاس بنتے ہیں، قرآن پڑھ کر مفتی شفیع بنتے ہیں، قرآن پڑھ کر مولانا عبدالحق بنتے ہیں، قرآن پڑھ کر اور تو اور مولانا ارشد مدنی بنتے ہیں، قرآن پڑھ کر مولانا محمود مدنی بنتے، قرآن پڑھ کر عبداللہ سالم بنتا، قرآن پڑھ کر ہمارے طالب علم پیدا ہوتے ہیں، قرآن پڑھ کر مفتی یحییٰ بنتے ہیں، قرآن پڑھ کر مفتی ابراہیم بنتے ہیں، قرآن پڑھ کر ہمارے علماء بنتے ہیں۔ کون تھے یہ لوگ؟ وسیم رضوی، یہ انڈین فریڈم فائٹر تھے، یہ بھارت کے سوتنتر سینانی تھے، جنہوں نے قرآن پڑھ کر انگریز کے ٹینکوں کو اڑایا تھا، جنہوں نے قرآن پڑھ کر انگریز کو اس دیش سے بھگایا تھا۔ یہ قرآن پڑھنے والے تھے جنہوں نے سر پہ کفن باندھ کر انگریز کو اس دیش سے بھگانے کے لیے پوری اپنی زندگی کی قربانی پیش کی۔ قرآن پڑھ کر کوئی جہادی پیدا نہیں ہوتا۔ جہادی کہاں سے پیدا ہوتے؟ RSS کے پلیٹ فارم سے پیدا ہوتے۔ جہادی کہاں سے پیدا ہوتے؟ آتنکواد کہاں سے پیدا ہوتے؟ ABVP کے پلیٹ فارم سے پیدا ہوتے، ہندو مہا سبھا کے پلیٹ فارم سے آتنکواد پیدا ہوتے، اور اکھل بھارت وشو پریشد شیو سینا بجرنگ دل کے پلیٹ فارم سے کون پیدا ہوتا؟ آتنکواد پیدا ہوتے۔ مدرسوں سے پڑھ کر آتنکواد پیدا نہیں ہوتے، مدرسوں میں قرآن پڑھنے والے آتنکواد نہیں بنتے۔ اگر تمہیں یقین نہ ہو تو بتا دو میرے سوال کا جواب۔ وسیم رضوی صاحب، اگر دل میں اگر آپ کا ضمیر زندہ ہے، اگر آپ کا دل حرکت میں ہے، اگر آپ کا ایمان ذرہ برابر باقی ہے، اگر آپ واقعتاً ایماندار ہو، اگر واقعتاً آپ کو اسلام سے محبت ہے، آپ کو قرآن سے محبت ہے، کیا محبت ہوگی؟ آپ نے تو اما عائشہ کے اوپر ایک غلط طریقے سے آپ نے ایک پکچر بنائی تھی۔ میرے بھائیوں، قرآن پڑھ کر کوئی ظالم نہیں بنتا، بلکہ ایک سوال ہے، بتاؤ اس دیش میں گاندھی جی کی ہتیا کس نے کی؟ ناتھو
नाथूराम गौडसे ने। नाथूराम गौडसे आतंकवाद था, कौन सा कुरान पढ़ा था नाथूराम गौडसे? बताओ, इस देश में तशद्दुद की बुनियाद डालने वाला वीर सावरकर था। वीर सावरकर ने कौन सा कुरान पढ़ा था? गुजरात के अंदर 35,000 माओ की इज्जत लूटने वाले वो दंगाई, वो फसादी कौन थे? आरएसएस के चेले थे। आरएसएस को कौन सा कुरान पढ़ाया जाता? बताओ, अमेरिका ने 73 मिलियन लोगों को कत्ल किया, अमेरिका को कौन सा कुरान पढ़ाया गया था? बताओ, 6 करोड़ इंसानों की हत्या की थी हिटलर ने कौन सा कुरान पढ़ा था? जवाब देना पड़ेगा। नहीं जवाब दे सकते तो अपनी जुबान को बंद रखो। नहीं बंद रखोगे तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे जुबान को गूंगा कर देगा। यू आर नॉट एबल टू टॉक विथ एनीवन इन द वर्ल्ड। दुनिया में किसी से तुम बात करने के लायक नहीं रह पाओगे, इसलिए कि तुमने अल्लाह के कुरान को चैलेंज किया। नारे तकबीर, नारे तकबीर, कुरान जिंदाबाद, कुरान जिंदाबाद, वसीम रिजवी मुर्दाबाद, वसीम रिजवी मुर्दाबाद, हाफिज कुरान जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, नारे तकबीर। मेरे भाइयों, हम मुसलमानों को चढ़ते ही वे सूरज की तरह जैसे यकीन है, ऐसे ही यकीन हमें इस बात पर होनी चाहिए। सस्पेंशन में पढ़ने की ज़रूरत नहीं। इस कुरान का मुहाफिज अल्लाह, इसमें कोई माए का लाल एक वर्ड, एक नुक्ता ख़त्म नहीं कर सकता। ज़्यादा से ज़्यादा नुस्खा जला देगा, कुरान करीम का मुसव्वदा लाएगा, मस्जिद से उठाकर जला देगा। लेकिन जो कुरान हमारे सीनों में, जो कुरान हमारे हाफिज़ के सीनों में, जो कुरान इमाम साहब के सीने में, जो कुरान मुफ्ती साहब के सीने में, जो कुरान लोहे महफूज में, तो वो क्या होगा? वो तो फिर से आ जाएगा। दुनिया की सारी किताब ख़त्म कर दी जाए, दुनिया की तमाम किताबें उठाकर लाना। वसीम रिजवी साहब, आप बाइबल उठाना, ऋग्वेद उठाओ, महाभारत उठाओ, सारी किताब एक जगह जमा करो, उन सारी किताबों को मट्टी खोद कर दफन कर दो। उन किताबों का दोबारा वजूद नहीं होगा। लेकिन अगर कुरान को भी मट्टी में दफन कर दो तो आप कहोगे कि जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद का वजूद नहीं हो सकता, तो अब कुरान का भी वजूद नहीं होगा। तो हम कहेंगे कि ये तुम्हारी गलत फहमी, हम कहेंगे कि ये तुम्हारी भूल है कि तुम कुरान के बारे में ये सोच रहे हो कि ये कुरान अब ख़त्म होगा। हमने चूँकि इसको दफन कर दिया, नहीं ख़त्म कर सकते। तुम कुरान के नुस्खों को जला सकते हो, लेकिन सीनों में जो कुरान पेवस्त है 6 लाख हुफ़ाज़ कराम के, कैसे ख़त्म करोगे? दुनिया वालों, फ्रांस वालों, कुरान को कैसे ख़त्म करोगे? मुस्लिम के इसराइल में बैठकर दज्जाल का इंतज़ार करने वालों, दज्जाल आएगा और दुनिया के अंदर सबसे ख़तरनाक फितना अगर कोई होगा तो वह दज्जाल का फितना होगा। और दज्जाल आएंगे, और दज्जाल का हामी कौन होगा? यहूदी लोग। यहूदी लोग दज्जाल के हामी होंगे। वो घुंघराले बाल, इतनी ताकत का मालिक होगा वो कि वह आसमान और सूरज को जहाँ चाहेगा वहीं रोक देगा। इतनी ताकत होगी उसके अंदर अल्लाह की तरफ से। वो किस लिए? मसीह दज्जाल को भेजा जाएगा हमारे और आपकी ईमान की आजमाइश के लिए। वो कहेगा आई एम अ गॉड, मैं खुदा हूं, मैं अल्लाह हूं, मैं परमात्मा हूं। लोग कहेंगे कि आप अल्लाह हैं, आप खुदा हैं। हमारे पूर्वज मर गए, दफन हो गए, इस कब्रिस्तान में ज़रा निकाल दीजिए। तो वो अपने चेलों को हुक्म करेगा, अपने शैतानों को, अपने लश्कर को, कि वो उनके बाप दादा नाना नानी बनकर के सामने खड़े हो जाएंगे। तो लोग, जो ढुलमुल ईमान वाला होगा, वो कहेगा, वो रियल अल्लाह को भूल जाएगा, वो उसी को खुदा मानने लगेगा। दज्जाल, तो ये दज्जाल क्या, हम एक लंबा चौड़ा वाक़या है,
میں کبھی کسی دن دجال کے اوپر بات کروں گا، لیکن دجال کا حامی کون؟ دجال کے حامی یہ یہودی لوگ جو قرآن کے دشمن۔ وسیم رضوی نہیں بول رہا، وسیم رضوی تو ایک مہرا ہے، ان کے پیچھے تو بھارت کے اندر کچھ ہے سرگنا، کچھ ایسی تنظیم ہے جو 750 سال تک مسلمانوں کی، اسلامی مسلمان بادشاہوں کی حکومت کا وہ بدلہ لینا چاہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، نوجوانوں، آپ کو پتا ہونا چاہیے، ایک ایک مسلمان کے بچے کو معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا کے اندر اسلام کی تاریخ کیا، دنیا میں، بھارت میں نہیں، دنیا کے اندر اسلام کی تاریخ کیا، تاکہ کوئی ڈرانے والا پیدا ہو، تاکہ کوئی یہ کہنے والا پیدا ہو اگر آ جائے کہ اے مسلمانوں تمہارے قرآن کو دفن کر دوں گا، دیکھو ہم نے بائبل کو ختم کر دیا، دیکھو ہم نے رگ وید کو جلا دیا، دیکھو ہم نے سام وید کو جلا دیا، تمہارے قرآن کو بھی ختم کر دوں گا، تمہارے قرآن کو بھی جلا دوں گا، تاکہ ہم کہہ سکیں تم قرآن کے نسخوں کو جلاؤ گے، قرآن کو تم نے جلا دیا تو تم یہ سوچتے ہو کہ ہم اب قرآن کہاں سے آئے گا؟ قرآن آئے گا، اٹھاؤ قلم اور لاؤ کاغذ، بیٹھو لکھنے کے لیے، عبداللہ پڑھنا شروع کرے گا، الحمدللہ رب العالمین۔